یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے دروس چل رہے تھے سورۃ یوسف کے. آج کا ہمارا درس، آج کا ہمارا سبق بھی سورۃ یوسف، جناب یوسف علیہ السلام کے واقعے کا تفصیلی پس منظر آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ لاؤں گا اور پھر تفسیر، پھر اس کے بعد واقعے کا خلاصہ. آپ قرآن پاک کے ترجمے کو دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء اخوة یوسف، اور آئے جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی. فدخلوا علیہ، پس وہ داخل ہوئے جناب یوسف علیہ السلام کے پاس. فعرفهم، تو جناب یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. وهم له منکرون، اور وہ بھائی نہ پہچان سکے. ولما جہزهم، اور جب ان کو تیار کیا، بجہازہم، ان کے سامان کے ساتھ. قال ائتونی بأخ لکم، جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا لے آنا میرے پاس اپنے بھائی کو. کون سا بھائی؟ من نبیکم، جو تمہارے باپ کی جانب سے ہے، یعنی تو جو تمہارا ستیلا بھائی ہے. الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم نہیں دیکھتے بے شک میں پورا ناپ کر دیتا ہوں. وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین میزبانی کرنے والا ہوں. فإن لم تأتونی بہ، پس اگر تم نہ لاؤ گے اس کو میرے پاس. فلا کیل لکم عندی، پس نہیں ہوگا تمہارے لیے بھی اناج میرے پاس. ولا تقربون، اور تم میرے قریب بھی نہ آنا. قالوا سنراود عنہ اباہ، انہوں نے کہا ہم مطالبہ کریں گے اس کے بارے میں اس کے والد سے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک البتہ یہ کام ہم کریں گے. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ، اور جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے نوجوانوں سے کہا اجعلوا بضاعتهم، رکھ دو ان کا سامان. فی رحالہم، ان کے سامان میں. لعلہم یعرفون، شاید کہ وہ اس کو پہچان لیں. اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ لوٹے اپنے اہل کی طرف، اپنے گھر کے افراد کی طرف. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں. صدق اللہ العظیم. ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ فرمایا. سابقہ دروس کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ جناب یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بن گئے. خزانے کی چابیاں جناب یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئی. تو بات
مشہور ہو گئی علاقے کے اندر کہ جب قحط سالی کے وہ 7 سال شروع ہوئے تو جناب یوسف علیہ السلام نے پہلے سے کہا تھا اپنی فوجیوں سے اور اپنے ملازموں سے کہ جو خوشحالی کے سال تھے کہ تم نے جو گندم کام آنی ہے ہر ضلع میں وہ لوگوں کو دے دی، باقی ذخیرہ اندوزی کر لی، اسٹاک کر لی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح کیا۔ قحط سالی کا جب زمانہ آیا تو بقیہ عرب خطوں کے اندر قحط آ گیا، کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ مصر کے اندر الحمدللہ ساری چیزیں موجود تھی، چونکہ اس کے بادشاہ جناب یوسف علیہ السلام بن گئے۔ یاد رکھیے گا یہاں پر جناب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ملک کا وزیر بنایا، یعنی وزیر خزانہ بنے۔ پھر جب جناب یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی تو اس بادشاہ نے کلمہ پڑھا اور اپنے سر کا شاہی تاج جناب یوسف علیہ السلام کے سر پر رکھ دیا کہ یہ آپ کو ہی اچھا لگتا ہے، نیک اچھا بادشاہ تھا۔ تو جناب یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بن گئے، پورے علاقے میں مشہور ہو گیا کہ مصر کا ایک بادشاہ ہے، اچھا خاصا اور نیک صالح بادشاہ ہے، جس کے پاس وافر مقدار میں گندم ہے، اور گندم مہنگی بھی نہیں دیتا اور معقول وظیفہ لیتا ہے، گندم بھی دیتا ہے، اور اچھا خاصا نیک بادشاہ ہے۔ چلتے چلاتے یہ بات جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی جا پہنچی، اور جناب یعقوب علیہ السلام ملک شام میں رہ رہے تھے۔ تو غالباً حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو فاصلہ ہے یعنی شام اور مصر کا تقریباً 8-10 دن پیدل لگتے تھے۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی بھیجا کہ تم بھی جاؤ مصر کے اندر جو ہے یہ گندم لے کے رہو تاکہ ہماری بھی ضرورت پوری ہو سکے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں گئے، اور جیسے ہی وہ بادشاہ کے پاس داخل ہوئے تو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن وہ نہ پہچان سکے۔ یاد رکھیے یہ جو جناب یوسف علیہ السلام کا نام مصر کے اندر کوئی بندہ بھی واقف نہیں تھا، بس بادشاہ کے نام سے مشہور ہوئے، نیک صالح بادشاہ، اور نہ کسی کو جرأت اور ہمت ہوتی کہ وہ بادشاہ کا نام پوچھتا، کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، بس بادشاہ کے نام سے وہ مشہور ہوئے۔ اور جناب یوسف علیہ السلام تو جب یہ پہنچے تو انہوں نے نہ پہچانا، جناب یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، پہلی نظر میں ان کو پہچان لیا۔ وجہ یہ ہے کہ جب جناب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں کے اندر ڈالا تو اس وقت جناب یوسف علیہ السلام کی عمر 10 سال تھی اور بھائیوں کی عمریں زیادہ تھیں۔ ظاہر بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ جس بچے کی داڑھی نہ ہو، جب داڑھی آ جائے تو اس کی چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، بالکل چہرہ اس کا تبدیل ہو جاتا ہے، اور جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی تصویر جو ہے وہ اتنا تبدیل نہیں ہوتی۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے تو بھائیوں کو پہچان لیا، وہ تو بڑی عمر کے تھے، اور وہ نہ پہچان سکے کہ اب یوسف علیہ السلام کی داڑھی آ گئی، ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یوسف ہوگا یہ۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کے پاس جب آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو گندم دی اور بہترین ان کی مہمانی کی اور خوش اخلاق کے ساتھ انہیں ملے، اور جب یہ گندم لینے لگے تو انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام سے کہا ہمارا ایک بھائی ہے جو ہمارے بابا کو، ہمارے والد صاحب کو بہت پیارا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، وہ کہیں جانے نہیں دیتے، تو آپ مہربانی کریں ہمیں اپنے بھائی کا حصہ بھی دے دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو فرمایا آپ کو پتہ ہے انی اوفی الکیل، میں پورا ہی ناپ کرتا ہوں، تول کرتا ہوں، اور جو حاضر ہوتا ہے اس کو دیتا ہوں، آپ اپنے بھائی کو لے آئیں گے تو اسے بھی حصہ مل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا قالوا یا ابانا منع منا الکیل، کہ انہوں نے کہا ہمارا جو ابا جان ہے وہ ہمارے اس بھائی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کو کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہمارا بھائی ایک گم ہو گیا ہے، ہلاک ہو گیا ہے،
تو اس کی محبت میں ہمارا والد صاحب جو ہے بہت پریشان رہتا ہے۔ اب اس کا ہمارا جو ہے ایک چھوٹا بھائی ہے، بس اس کو ساتھ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا اپنے بھائی کو لے کر آنا ہے، اگر آپ اپنے بھائی کو لے کر آئیں گے تب میں ان کا حصہ آپ کو دوں گا، وگرنہ آپ کو حصہ نہیں ملے گا۔ ان آیات مبارکہ کے اندر انہی چیزوں کا تذکرہ تھا، اور ان آیات کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ان آیات میں جناب یوسف علیہ السلام کے مزید واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، اور بھائی کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسا اخلاق اپنایا۔ یہ تو بھائی تھے، آج اللہ معاف کرے ہم بھائیوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یوں نہیں دیکھ رہا کہ یہ میرا بھائی غریب ہے میں اس کا تعاون کر لوں، نہیں، فضولیات پہ اپنا پیسہ لگا رہا ہے، دوستوں کو دے رہا ہے لیکن بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بھائیوں، یہ جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ جس طرح انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ اچھا اخلاق اپنایا، اچھا برتاؤ کیا، اسی طرح ہم بھی رہ رہے ہیں اکٹھے۔ اگر ہماری آپس میں باتیں ہو جائیں تو ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر لیں اور جناب یوسف علیہ السلام کا اخلاق پیش کریں۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ العزیز پھر نئی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔